ویلکم بیک۔ نواز شریف کے وفاداروں کو شو کاز مل رہے ہیں۔ پارٹی میں ایک خاص گروپ ہے جو کرتا کچھ نہیں لیکن مصروف رہتا ہے۔ دانیال عزیز کی ARY سے گفتگو، کہا مہنگائی کا منجن احسن اقبال نے دینا تھا اور مریم اورنگزیب نے بیچنا تھا۔ PTI نے مہنگائی کی ہے تو احسن اقبال ثبوت پیش کریں، کیا وہ میٹنگ میں لڈو کھیلنے آتے تھے؟ میں نے تو کسی کی پارٹی ٹکٹ کے لیے سفارش کی ہی نہیں۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے، جب احسن اقبال نیشنل پرائز کنٹرول کے انچارج بنے، اگر ان کا یہ ماننا ہے کہ PTI نے یہ مہنگائی کی ہے تو وہ ڈاکیومنٹ کدھر ہے، وہ انکوائری کدھر ہے؟ ہمیں بتائیں کہ PTI نے کیسے مہنگائی کی۔ وہاں پر وہ لوڈو کھیل رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ لک بزی ڈو نتھنگ، LBDN۔ بالکل میں کہہ رہا ہوں، برملا کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، مہنگائی ہوتی نہیں ہے، مہنگائی کی جاتی ہے۔ آگے جا کے یہ بتاؤں گا کہ مہنگائی کیسے ہوئی اور کون ذمہ دار ہے۔ میں یہ بھی بتاؤں گا اس سے مستفید کون ہوا ہے۔ ہماری انفارمیشن سائٹ کے اوپر ہماری پارٹی کمیونیکیٹ ہی نہیں کر پائی اپنا بیانیہ۔ جو بھی نواز شریف صاحب کا لوئلسٹ ہے نا، ان ساروں کو شو کاز ملا ہے۔ جوید لطیف کو شو کاز ملا ہے، چودھری تنویر کو شو کاز ملا ہے، مجھے شو کاز ملا ہے۔ یہ ایک خاص جمکٹ ہے ہماری جماعت میں جو کہ لک بزی ڈو نتھنگ ہے، اور بجائے کہ اس چیز کا جواب دیں وہ اس بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ میرے جیسوں کا منہ بند کروائیں۔ الٹا کہہ دیں گے جی دانیال صاحب PPP کا بیانیہ دے رہے ہیں۔ میرا تو مریم اورنگزیب کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے، میں نے تو ان کے ساتھ کافی دیر میڈیا سیل میں کام کیا۔ میری تو احسن اقبال صاحب کے ساتھ بھائیوں والا تعلق ہے۔ دانیال عزیز کی جانب سے مہنگائی کا ذمہ دار قرار دینے پر احسن اقبال کا طنزیہ ٹویٹ، لکھا پرائز کمیٹی کے علاوہ 7ویں مردم شماری کی مانیٹرنگ کمیٹی کا بھی چیئرمین تھا۔ مردم شماری میں آبادی کی شرح 2.4% سے بڑھ کر 2.5% ہو گئی۔ احسن اقبال نے پوچھا کہ کیا زیادہ بچے پیدا ہونے کی ذمہ داری چیئرمین مانیٹرنگ کمیٹی پر آئے گی؟ دانیال عزیز کی احسن اقبال پر تنقید کو رانا ثنا نے ٹکٹ کا جھگڑا قرار دے دیا، کہا احسن اقبال کے بیٹے احمد اقبال نارووال سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ دانیال عزیز کی خواہش ہے اویس قاسم میدان میں اتریں، ٹکٹ کس کو دینا ہے فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی۔ یہ معاملہ اتنا بڑا نہیں، حل ہو سکتا ہے، دونوں کو پارٹی کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے۔ ایک صوبائی حلقے کے ٹکٹ کے اوپر غصہ کہہ لیں، اسے وہ پوری پارٹی کے اوپر پریویل کرنا چاہتے ہیں۔ احسن اقبال صاحب کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی تھی یا مریم اورنگزیب کی وجہ سے کوئی میڈیا پہ مشکل آ رہی تھی تو 16 ماہ کیا کرتے رہے دانیال عزیز صاحب، اس وقت وہ بات کرتے بھی۔ اب آ کے جب احمد اقبال جو احسن اقبال صاحب کے بیٹے ہیں انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی ہے کہ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں، دانیال عزیز صاحب شاید اویس قاسم کو وہاں سے الیکشن لڑانا چاہتے ہیں، پارٹی اس میرٹ کے اوپر فیصلہ کرے گی، دونوں کو فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے۔ غزہ میں موت کا کھیل جاری، اسرائیلی فوج نے 2 روز میں مزید 800 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اسرائیلی ٹینک، بختربند گاڑیاں خان یونس پر چڑھ دوڑیں۔ فون سروس بند ہونے سے غزہ کا دنیا سے رابطہ کٹ گیا۔ حماس سے جھڑپوں میں 3 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ القسام بریگیڈ نے ٹینکوں سمیت 8 عسکری گاڑیوں کو نشانہ بنایا۔ تل ابیب، اسکلان سمیت مختلف شہروں پر پھر راکٹ داغے۔ غزہ کے بچوں کا غم ناقابل بیان ہے۔ ایک دوسرے کو کہانیاں سنانے کی عمر میں غزہ کے بچے غم بانٹ رہے ہیں، گھر والوں کی شہادتوں کی خبر سنا رہے ہیں۔ اسرائیلی بمباری میں والد کے شہید ہونے کی خبر سن کر بچے نے دوست کو جواب دیا کہ وہ زندہ ہے اور سو رہے ہیں۔ کوہستان میں تصویریں وائرل ہونے پر لڑکی کا قتل، مرکزی ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے مرکزی ملزم کے لڑکی کے چچا کو حراست میں لے لیا ہے۔ ملزم محمد نواز کو مقامی مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ طاہر شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی طاہر۔ جی بالکل، یہ کوہستان کولے پیلس کا علاقہ ہے جہاں پہ یہ سوشل میڈیا پہ تصاویر لوڈ ہونے کے بعد جو ہے گھریلو مشاورت پہ جو چچا، والد اور دیگر جو اشخاص تھے انہوں نے ایک لڑکی کو قتل کیا تھا، جس کے بعد اس کے والد، لڑکی کے والد ارسلہ کو تو پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا، اس کے بعد 3 افراد کو بھی گرفتار کیا۔ آج جو مرکزی ملزم ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے شوٹ کر کے لڑکی کو قتل کیا تھا، آج اسے بھی گرفتار کر لیا گیا، محمد نواز نام اس کا، اور مقامی عدالت میں پولیس نے پیش کیا۔ عدالت نے انہیں 4 روزہ ریمانڈ پر اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ اس سے آپ یہ بتاتے چلوں کہ اس وقت تک جو ہے 5 ملزمان جو ہے گرفتار ہو چکے ہیں، اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ دیگر جو مشاورت میں شامل تھے ان کی گرفتاری پہ چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں، اور جنہوں نے تصویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی ان کے خلاف بھی کارروائی جاری ہے، اور عنقریب ان کی بھی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ جی تو طاہر، آلہ قتل برآمد ہو گیا اس ملزم سے؟ جی وہ تو پہلے روز ہی پسٹل جو تھا وہ پولیس نے ریکور کر لیا تھا، اور جو ہے جس کے والد سے ریکور کیا تھا، یہ جو فرار ہو چکے تھے ملزمان انہیں جو ہے آج گرفتار کر لیا گیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक। साइफर केस में सरबरा पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने मुल्जिमान को चालान की नकूल फराहम कर दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडियाला जेल में समाअत की। सरबरा पीटीआई के वकीलों ने अदालती समाअत पर एतराज उठाया। वकील सफाई ने कहा, अदालती समाअत के लिए जारी नोटिफिकेशन में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। जब तक नया नोटिफिकेशन नहीं होता, कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। जज अबुल हसनात जुल्करनैन का कहना था कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का डिविजनल बेंच जज की तैनाती का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे चुका। मुझे कानून पर अमल दरामद कराना है और कानून पर चलना है। £190 मिलियन केस नैब की जानिब से जमा कराया गया रेफरेंस समाअत के लिए मंजूर। जज मोहम्मद बशीर ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को तहरीरी हिदायत की कि बानी पीटीआई को परसों पेश किया जाए। अदालत ने अबूरी जमानत पर मौजूद बुशरा बीबी को भी तलबी का नोटिस भेजने का हुक्म दिया। विफाक के नोटिफिकेशन के मुताबिक रेफरेंस की समाअत अडियाला जेल में होगी। एहतसाब अदालत ने 6 नामजद मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। मुल्जिमान में जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, फरहद शहजादी, जिया मुस्तफा नसीम और दीगर शामिल हैं। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, साजिश जरूर हुई, लेकिन खुद बानी पीटीआई ने पहले कहा हुकूमत अमेरिका ने गिराई, फिर कहा बाजवा ने साजिश की। अब कहता है लंदन प्लान के तहत 9 मई हुआ। तुम्हारा भांजा छड़ी से वर्दी लहरा रहा था, उससे पूछो किसके कहने पर सब कुछ किया। एक झूठा और मक्कार आदमी है। इसने ये कहा नहीं, पहले अमेरिका ने साजिश करके मेरी हुकूमत गिराई है, फिर उसके बाद कहा कि जनरल बाजवा ने साजिश की है मेरे खिलाफ, और अब ये कह रहा है कि लंदन प्लान बना और उसकी बुनियाद के ऊपर 9 मई हुआ। अगर ये साजिश है तो ये तुमने ही अपने खिलाफ की है, उसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। उसे जेल में जिस तरह से रखा गया है, जो मैं कहा करता था कि उसे तुम्हें एक चीज नहीं दी जाएगी, पहले वो मिल रही है, बाकी सब कुछ बाद में मिल रहा है। देसी मुर्गी देसी घी में खा रहा है। दीवारें गिरा के बैरक खुली कर दी गई है। तो इस किस्म की जब सहूलतें मिल रही हों जेल में, तो फिर बंदे को खरमस्ती लड़ती है ना, ये खरमस्ती लड़ी है। सरबरा पीटीआई कहते हैं कुरान पर हलफ उठाने को तैयार हूं कि बुशरा बीबी को निकाह के दिन पहली बार देखा, जबकि ओन चौधरी का कहना है कि बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा सदी का सबसे बड़ा झूठ है। तो उसकी बात है कि एक पार्टी का आप लीडर होने होते हुए आप ऐसी एक झूठ पर मबनी बात करें और तौबा नाउजुबिल्लाह आप ये बात कहें कि आप कुरान को बीच में लाके ये बात कहें, एक झूठ पर मबनी बयान दे रहे हैं, जाके इसमें ऐसी कोई हकीकत नहीं है। आपकी मुलाकातें भी होती रही हैं, आपने देखा भी, आप गए भी। मैं सिर्फ ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ और मैं अपनी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज आप और इनके झूठों पे मत आएं। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बिजली कंपनियों की सार्फिन से बदतरीन लूटमार के इलेक्ट्रिक समेत बिजली कंपनियों ने सार्फिन को करोड़ों रुपए का चूना लगाया। नेपरा तहकीकात कमेटी की रिपोर्ट में बिजली कंपनियों की जानिब से एवरेज बिल भेजने और 30 दिन से जायद बिलिंग नेपरा ने के इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया। बिजली कंपनियों की लूटमार, नेपरा की इंक्वायरी कमेटी का ओवर बिलिंग का इंकशाफ। तहकीकाती रिपोर्ट में के इलेक्ट्रिक समेत बिजली की तकसीमकार तमाम कंपनियों को ओवर बिलिंग का जिम्मेदार करार दिया गया। बिजली कंपनियों की जानिब से एवरेज बिल भेजने और 30 दिन से जायद की बिलिंग का भी इंकशाफ। नेपरा का के इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। रिपोर्ट में कहा गया कि 30 दिन से जायद की बिलिंग करने से लाखों सार्फिन मुतासिर हुए। खराब मीटर पर वक्त तब्दील न करके सार्फिन को एवरेज बिल भेजे गए। रिपोर्ट में बताया गया बिजली कंपनियों ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए जानबूझकर बददियानती की, कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को ज्यादा बिल भेजे। नेपरा ने बिजली कंपनियों से वजाहत तलब कर ली। 30 दिन में सारे खराब मीटर तब्दील करने की भी हिदायत जारी। पॉलिसी के मुताबिक मीटर तब्दील न करने पर के इलेक्ट्रिक को नोटिस जारी किया गया। महंगी गैस के खिलाफ कराची हब और नूरियाबाद सनती इलाकों में हड़ताल। सनतकारों का फौरी तौर पर गैस की कीमत में कमी करने का मुतालबा। कहते हैं कराची की 80% इंडस्ट्री ने मिलकर एहतजाज किया। गैस की बढ़ती कीमतों से पैदावारी लागत में इजाफा हो गया। इंडस्ट्री वालों पर रहम किया जाए।
50% انڈسٹری جو ہے آج وہ کراچی شہر کی بند تھی. کوٹری, نوری آباد, لسبیلا, سارے انڈسٹریل ایریاز نے ہماری حمایت کا اعلان کیا تھا. آج جو لوگ اقتدار میں بیٹھے ہیں ان کو فوری طور پہ ایڈریس کرنا چاہیے. الیکشن کمیشن کو 2 روز میں انتخابی فنڈز جاری کرنے کا اعلان. وزارت خزانہ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا نوٹس کام کر گیا. نوٹس ملا تو سیکرٹری وزارت خزانہ امداد اللہ بھسال فوری الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات کے لیے پہنچے. میڈیا سے گفتگو میں کہا الیکشن کمیشن کو جتنی ضرورت ہوگی پیسے دیں گے. رقم 2 دن میں ریلیز کر دی جائے گی. ای سی پی نے فنڈز ریلیز نہ ہونے پر سیکرٹری وزارت خزانہ کو طلب کیا تھا. ہم ریلیز کر دیں گے فنڈ. کب تک سر 17 ارب مانگ رہے ہیں الیکشن کمیشن والے. سر کتنے دیں؟ سر 2 دن میں کر دیں گے سر. سر کتنے ٹوٹل وہ جتنی ان کی نیڈ ہوگی. کب تک کریں گے سر؟ 2 دن تک. انتخابات کے لیے 3.25 لاکھ اہلکاروں کی کمی کا سامنا ہے. الیکشن کمیشن نے وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا ہے. انتخابات کے لیے 5,91,106 اہلکاروں کی ضرورت ہے. خط کا متن: انتخابات کے لیے 3,28,510 اہلکار دستیاب ہیں. پولنگ اسٹیشنز پر پاک فوج اور دیگر اہلکاروں کی دستیابی کے حوالے سے تعیناتی کے انتظامات کیے جائیں. سیکیورٹی اہلکاروں کی کمی سے متعلق الیکشن کمیشن کو 7 ستمبر تک آگاہ کیا جائے. یہاں وقت ہے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اسپورٹس میں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں قومی ٹیسٹ اسکواڈ نے کینبرا میں مسلسل دوسرے روز بھی بھرپور پریکٹس کی. کوئٹہ کی شدید سردی اور گاجر کا حلوہ. کوئٹہ میں سردی کے زور پکڑتے ہی شہری گاجر کے حلوے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے عزیز الرحمان سے. کوئٹہ میں موسم سرد ہوتے ہی شہری جو ہے وہ گاجر کا حلوہ کھانے کو ترجیح دیتے ہیں. اس وقت میں موجود ہوں کوئٹہ کے فوڈ سے شوقشاہ روڈ پر, جہاں پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد سر شام سے ہی یہاں پر گاجر کا حلوہ کھانے کے لیے آتے ہیں اور رات 12-1 بجے تک یہاں پر موجود رہتے ہیں. سردیوں میں گاجر کا حلوہ بہت اچھا لگتا ہے اور نظر کے لیے بھی اچھا ہے, اسکن کے لیے بھی اچھا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا عزیز الرحمان. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.